جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اس کلاس کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پوٹینشیل کلائنٹس. ہمیں اب پتہ تو چل گیا کہ آپ کے اوپر کام کس طرح کرنا ہے. ہم نے پروفائل بھی بنا لیا. اگر اپروو نہیں ہوئی تو کون سے ریزنس ہیں جن کی وجہ سے اپروو نہیں ہوئی اور کن کو اپروو کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ہم نے بات کر لی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اب کلائنٹس کو ہم نے دیکھنا کیسے ہے، پرکھنا کیسے ہے کہ کلائنٹ یہ والا جو سا ہے یہ مجھے کتنی اماؤنٹ دے سکتا ہے، مجھے کتنا پے کر سکتا ہے، یہ کس جگہ سے ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کے لیے لاکھ کی بات کی جائے تو پاکستانی جو سے فری لانسرز ہیں وہ لاکھ جو سی ہے وہ بڑی زیادہ اماؤنٹ ہے. لیکن یو ایس اے یا ایسے قطر ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، ہانگ کانگ ہو گیا، نیو یارک ہو گیا، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، اس طرح کے جو سے ادھر کے جو سے بندے ہیں ان کے لیے $500-600 جو سی ہے وہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ والا جو اسپیسیفک بندہ ہے، یہ کلائنٹ ہے، یہ کس جگہ کا ہے، یہ کتنے ڈالرز ہمیں دے سکتا ہے. کیونکہ ہم نے کلائنٹ کو کلائنٹ کے حساب سے ریٹ دینا ہے. اگر کوئی ایسا کلائنٹ ہے جو کہ یو ایس اے کا ہے یا ایسی کنٹری کا ہے جو کہ زیادہ پے کر سکتا ہے، یا اس نے اس کا پورٹ فولیو یا اس کی پروفائل جو سی ہے وہ اچھی ہے اور وہ زیادہ پے کرتا ہے، تو اس سے زیادہ چارج کرنے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر میں ویسے کہہ دوں کہ $300 اور کام جو ہے وہ زیادہ کو. اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے ایک اینیمیشن بنانی تھی دیٹ واز آف اباؤٹ $500 to $600، لیکن میں نے اس اینیمیشن کو $120 کے اندر بھی ڈن کر دیا تھا. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیں بھی صحیح کہ جو سا کام ہے وہ کس نوعیت کا ہے، مشکل ہے، آسان ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سا کلائنٹ ہے وہ کتنا پے کر سکتا ہے، اس کے حساب سے آپ نے اس کو ریٹ دینا ہے. ڈر کے ریٹ نہیں دینا کہ یار میں کم بتاؤں یا زیادہ بتاؤں یہ چل ہی نہ جائے. آپ نے کبھی بھی اپنا اسکیل جو سا وہ سستے میں نہیں بیچنا. آپ نے کبھی بھی اپنا اسکیل سستے میں نہیں بیچنا. یو ہیو ٹو ٹیل دا ریئل پرائز آف یور ٹیلنٹ. اپنے اسکل کی پرائز جو سی ہے وہ صحیح بتانی ہے، اس کو ڈرنا نہیں ہے پرائز. کیونکہ آپ سیل کر رہے ہیں، آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیز کتنے کی ہے، کیا وہ ڈر کے بتاتا ہے کہ جی اتنے کی ہے یا اتنے کی ہے؟ وہ اس طرح نہیں. وہ جتنی پرائس ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی بتا دیتا ہے اتنے کی ہے، کسی نے لینی ہے لے، نہیں لینی تو نہ لے. سو دس از واٹ از امپورٹنٹ جب آپ یہ بڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. بڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو ریٹ دے رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں فار اے جاب. اچھا ادھر ابھی میں نے سرچ تو کچھ نہیں کیا، لیکن ادھر میرے سامنے کچھ جابس آ رہی ہیں. موسٹ ریسنٹ فار یو. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی ہے کہ یونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ بگ فکس، دیٹ از آئی تھنک ناٹ ریلیٹڈ. اس کے بعد آتی ہے 3D ڈیزائنس ٹو اینیمیٹ 3D آبجیکٹس فارم ٹیمپلیٹ. ٹیمپلیٹ ہے، اس کے اندر سے ہم نے 3D آبجیکٹس ان سے وہ اینیمیٹ کرنے، ان کو 3D ڈیزائنر کی ضرورت ہے. یہ نہیں کرتے. میں ابھی صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کلائنٹ کو کس طرح پرکھنا ہے. اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلائنٹ جو سا یہ ریئل ہے فیک ہے، یہ کس طرح کس نوعیت کا ہے بندہ، اس سے میں نے کتنے چارج کرنے ہیں، یا یہ کتنے پیسے دے چکا ہے آلریڈی، یا یہ نیو بندہ تو نہیں آپ کے اوپر، پہلا بندہ تو نہیں ہے جو پہلے دفعہ آیا کام کروانے اور ہمارے ساتھ اس کی بحث ہی نہ ہو جائے یا وہ صحیح کام کروا کے کہیں چلا نہ جائے. تو کیا یہ ٹرسٹڈ بندہ؟ وہ کس طرح چیک کرتے ہیں ہم؟ یہ بیسیکلی آپ ادھر دیکھیں، پیمنٹ ویریفائڈ. اس بندے کی پیمنٹ ویریفائڈ ہے اور اس کے 5 سٹارز ہیں اور اس نے $5,000+ جو سے وہ اسپینڈ بھی کر دیے اور فرانس کا بندہ ہی ہے. یہ ادھر سے ہم نے ڈیٹیلز چیک کرنی ہوتی ہیں اس بندے کی. یہ دیکھیں یہ پیمنٹ ویریفائڈ ہے، 5 سٹارز ہیں، $10,000 اس نے اسپینڈ کر دیا ہوا ہے اور ہانگ کانگ کا یہ بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے کریٹو ویڈیو پروڈیوسر فار ایجنسی. ان کو ایجنسی کے لیے ویڈیو پروڈیوسر چاہیے. آرلی جو ہے وہ یہ دیتے ہیں $30 to $55 دیتے ہیں آرلی ریٹس کے حساب سے. اینڈ یہ کیا ہے کہ پیمنٹ ان ویریفائڈ، 0 اسپینٹ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ کا. اچھا ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اس کا کوئی 0 اسپینٹ ہے یا اس کے اسٹارز نہیں ہیں یا پھر اس کی پیمنٹ ویریفائڈ نہیں ہے تو وہ فیک ہوگا. دس از ناٹ دا کیس. بات ادھر سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہو کہ سب کی پیمنٹ ویریفائڈ ہی ہو، 5 سٹار ہی ہوں، پیمنٹ بھی سینڈ ہو اور اچھی جگہ سے بھی ہو. دیٹ از ناٹ دا کیس. کیس ادھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ
کس طرح کا بندہ ہے, یہ کس طرح اس نے بات کس طرح کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ان ویریفائڈ ہے, یہ پہلا بندہ ہے, پہلی دفعہ یہ کام کروانا چاہ رہا ہے, پہلی دفعہ یہ آیا ہے اپ ورک کے اوپر کام کروانے. تو اس نے کیا ہے آرلی ریٹ دیا ہوا ہے $30, 55 تک بھی جا سکتا ہے. ایکسپرٹ ان کو چاہیے, ایسٹیمیٹ ٹائم مور دین 6 months چاہیے, 30+ hours پر ویک دینا جانتا ہو. 2 گھنٹے پہلے اس نے آفر یہ لگائی ہے. یہ کیا کہتا ہے, گڈ مارننگ, وی آر لوکنگ فار اے ایکسپرٹ ویڈیو ایڈیٹر فار ایجنسی created that goes through the types of the videos, when to go for each style, production process, timeline, references, cost references. You should be you have solid prior experiences and all that. اس نے کافی زیادہ آگے ڈیٹیلس بھی لکھی ہوئی ہیں, آپ مور کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ڈیٹیلس دے دے گا. اچھا, تو یہ پہلا بندہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو سا یہ فیک ہو, ایک بات. دوسری بات ادھر یہ ہے کہ یہ شاید صحیح ہو اور یہ کافی زیادہ اچھا طریقے سے ہمیں ڈیل کرے اور ہمیں اچھی پیمنٹ بھی دے جائے, تو دیٹ از آلسو پاسبلٹی. لیکن اس کے اندر پاسبلٹیز 50-50 ہیں. اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پیمنٹ ویریفائڈ ہے, 5 stars ہیں. اچھا, سٹارز کون دیتے ہیں؟ یہ فری لانسرز دیتے ہیں, جن سے کام کرواتے ہیں وہ آگے سے ان کو دیتے ہیں سٹارز کے یہ بندہ کس طرح کا تھا. دونوں ایک دوسرے کے ریویوز دیتے ہیں, کلائنٹ بھی دیتا ہے ریویو اور ساتھ میں فری لانسر بھی ریویو دیتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا تھا. دس از ریئلی امپورٹنٹ. جب آپ اسٹارٹ کے اندر آئیں تو آپ کو یہ چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اینیمیٹر نیڈیڈ ٹو میک 2D 3D اینیمیشن, یہ تو یہ انہوں نے کیا ہے, 0 اسپینڈ, پیمنٹ ویریفائڈ ہے. یہ دیکھیں پیمنٹ ویریفائڈ ہے لیکن 0 اسپینڈ ہے, پہلا بندہ پہلی دفعہ کام کروا رہا ہے. تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی دفعہ کام کروا رہے ہیں یا پہلے بھی کام کروا چکے ہیں اپ ورک کے اوپر. ادھر سوال یہ آتا ہے کہ سر جی یہ بتائیں کہ جی اب کس کو ہم نے ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے, کیا ہم پیمنٹ ویریفائڈ کو سینڈ کریں یا پھر 5 اسٹار والے کو سینڈ کریں یا پھر جس نے یہ کوئی پیمنٹ اسپینڈ کی ہوئی ہے اس کو سینڈ کریں یا جو بالکل نیو ہے اس کو سینڈ کریں. تو ادھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں جو ان سی ہیں یہ دیکھنی ضرور ہیں, لیکن اس کے اندر یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے کہ وہ بندہ بات کس طرح کر رہا ہے. کوشش یہی کرنی ہے کہ پیمنٹ ویریفائڈ اس کی ہو, اس کے بعد اس کے 5 سٹارز ہوں, اسپینٹ بھی کچھ کیا ہو, اور جگہ جو سی ہے وہ فارنر ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ فارنرز جو سے ہیں وہ زیادہ پے کرتے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم اگر ہو, یونائٹڈ اسٹیٹ ہو, قطر ہو, یہ فرانس ہو, چائنا ہو, ہانگ کانگ ہو, نیو یارک ہو, یہ والی جو سی کنٹریز ہیں کلائنٹس ہوتے ہیں یہ اچھا پے کرتے ہیں فری لانسرز کو. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فارنرز کو کریں, ان کو کریں جو کہ ایکسپیرینس نہیں مانگ رہے اگر آپ نیو بھی ہیں. اور نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی بڈ کرنی ہے, مطلب کہ تھوڑا اورلی ریٹ بتانا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, کمیونیکیشن اچھی طریقے سے کرنی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہ جائے. سو دس واز آل ان دس لیسن. میں نے آپ کو بتایا کہ کلائنٹس کو کس طرح پرکھا جاتا ہے, کس طرح پرکھا جاتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ایک پہلی بات اس کی یہ دیکھنی ہے کہ پیمنٹ جو سی ہے وہ ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے, تو یہ چیز پہلے دیکھنی ہے. اچھا, دوسری چیز کیا ہم نے دیکھنی ہے, دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کے سٹارز کتنی ہیں, کیا اس کے 5 سٹارز ہیں, 4 ہیں, 3 ہیں یا بالکل 0 ہے, نیا بندہ ہے. اس کے بعد ہم نے تیسری چیز جو سی دیکھنی ہے دیٹ از کہ اس نے اسپینڈ کتنے کیے ہوئے ہیں آلریڈی اپ ورک کے اوپر, اپ ورک کے اوپر اس نے کتنے پیسے اسپینڈ کیے ہوئے ہیں, 5K کیا ہوا ہے, 10K کیا ہوا ہے. تو دس از آلسو ریئلی امپورٹنٹ. کوئی بالکل نیو بھی بندہ تو نہیں آ گیا جو نیا کام کروانے آیا تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ادھر ریٹ کیا چل رہا ہے اور وہ آپ کو ریٹ ایسا دے جو کہ بالکل ہی لو ہو تو آپ بھی راضی ہو جائیں کیونکہ آپ نے پہلا پروجیکٹ کرنا تو اس طرح بالکل نہیں کرنا. تو یہ جو سی چیزیں یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اور ایٹ دی اینڈ وہ کس جگہ کا ہے, کنٹری اس کی دیکھنی ہے کہ وہ کس کنٹری کا ہے. USA ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے, UK ٹارگٹ کرنا ہے, جاپان ٹارگٹ کرنا ہے, ہانگ کانگ ٹارگٹ کرنا ہے, اس کے بعد نیو یارک ٹارگٹ کرنا ہے. نیو یارک کے بھی کافی اچھے کلائنٹس ملتے ہیں. نیو یارک تو یہ والے جو ان سے کلائنٹس ہوتے ہیں, چائنا کا کلائنٹ بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ کچھ کنٹریز ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں.
جہاں سے ہمیں اچھے کلائنٹس مل سکتے ہیں. اچھا اسٹارٹ کے اندر ہی آپ نے نا کوئی ایسا کلائنٹ نہیں لینا جو کہ آپ کو بیڈ ریویو دے سکے یا کوئی فیک نکل ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ USA, UK, جاپان, ہانگ کانگ, نیو یارک اینڈ چائنا. اچھا ادھر ان کنٹریز کے اندر بھی کوئی کسی نے غلط دیکھے تو بیٹھا ہوگا, تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے جو سی ڈسکرپشن اس نے لکھی ہوئی ہے پروجیکٹ کی وہ دیکھیں کہ اس کی لینگویج کس طرح کی ہے, اس نے کس طرح کا لکھا ہوا ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ آپ کو ہیلپ فل رہیں گی ان دا اسٹارٹ. جب آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول بی اے گریٹ فری لانسر ایٹ اپ ورک, اور آپ ادھر سے کافی اچھی ارننگ کر سکیں گے. سو دس واز آل ان دس لیسن, جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ مین پوائنٹس بتائے ہیں ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پوٹینشیل کلائنٹ. اینڈ دا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک پروفیشنل پرپوزل جو ہے وہ کس طرح لکھنا ہے. بیسیکلی اس کو کور لیٹر کہتے ہیں آن اپ ورک, وہ کس طرح لکھنا ہے ٹو دا کلائنٹ. تو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیسن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پوٹینشیل کلائنٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ دوبارہ کریں گے کہ کلائنٹ کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, وہ میں فائنڈ آؤٹ کروں گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی کہ میں اس کو پرپوزل لکھوں گا, کور لیٹر لکھوں گا. تو دیٹ از کمنگ اپ ان دا نیکسٹ لیسن. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.